بریک کے بعد اس سیگمنٹ میں اہم سوال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سید علی ظفر صاحب. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا اس سارے فیصلے کی روشنی میں حکومت واقعی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، آرٹیکل 6 کا اس میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے میری نظر میں. آرٹیکل 6 جو ہے ٹریزن کا ایک آرٹیکل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے استعمال سے آئین کو ایبروگیٹ کر دے، یعنی بالکل ختم کر دے، یا سسپینڈ کر دے، معطل کر دے، یا اس کو ابینس میں کر دے، تو پھر اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے کہ اس نے ہائی ٹریزن کی ہے، اس نے غداری کی ہے. لیکن اگر آپ کے خلاف یہ الزام ہو کہ آپ نے کسی قسم کی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ تقریباً ہر روز ہم مقدمے دیکھتے ہیں، تو وہ ہائی ٹریزن کے آرٹیکل 6 کی مد میں نہیں آتی. وہ بات وہ پھر ایک بات اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا، وہ عدالت میں گیا فیصلہ، وہ فیصلے کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا اور یہ کہا کہ وہ آئین کے خلاف تھا، تو وہ جو فیصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو آرڈر ہے وہ اس کو غیر آئینی قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو میرا خیال ہے ہر جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کا جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرے گا اور عدالت اس فیصلے کو آئین کے خلاف قرار دے گی، تو پھر اس کو ایک طرح سے آرٹیکل 6 لاگو ہو جائے گا اور وہ اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو سکے گی. اگر ایسا ہونے لگے تو کسی بھی اسٹیٹ کا اقدام نہیں آگے بڑھ سکتا. ایک اسٹیٹ کارروائی کر ہی نہیں سکتی اگر اس بیوروکریٹس فیصلہ نہ کر سکیں. تو یہ قانونی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے میری نظر. قانونی طور پہ پھر ان دو چیزوں میں فرق ہے، یعنی غیر آئینی اقدام یا پھر آئینی اختیارات سے تجاوز کرنا اور پھر آئین کو معطل کر دینا، ایبروگیٹ کر دینا. ان دو چیزوں میں پھر قانونی طور پہ فرق ہے، اور پہلے والے میں یعنی غیر آئینی اقدام میں اس اقدام کو ریورس کر دینا ہی جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے کہہ لیں آپ کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے بعد مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ قانونی طور پہ پھر ہم سمجھ لیں سر؟ جی بالکل یہی بات ہے، اور میں ہر روز کیس کرتا ہوں اور تقریباً عدالت میں فیصلے بھی ہوتے ہیں مختلف عدالتوں میں، جہاں کوئی ایکشن کو، کوئی نہ کوئی فیصلے کو، کوئی نہ کوئی آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ آئینی ہے، اور عدالت اس میں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ غیر آئینی ہے اس کو ختم کر دیتی. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس فیصلے اس کا تو تعلق ہی، آرٹیکل 6 تو ایک کرائم ہے، وہ تو ایک جرم ہے. اور صرف اس آرٹیکل 6 کی جو آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آرٹیکل 6 اس لیے لایا گیا تھا کیونکہ ہماری تاریخ میں ہم نے دیکھا تھا ایک طرح سے سسپینڈ کیا گیا تھا یا ایبروگیٹ کیا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا، اور اس کو آپ نے ایک کاروائی کر کے ایک اپنی طاقت کے زور پہ آئین کو ختم کیا تھا، یا جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا. یہ اس قسم کے اقدامات کو روکنے کے لیے سر ایک اور چیز بھی سر آپ قانونی طور پہ ہمیں واضح کیجئے گا سر، جس پہ کل سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے حکومت تو اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے کارروائی کا اعلان بھی کر رہی ہے، کمیٹیز بھی بن رہی ہیں. اب کیا ایک معزز جج صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے اس پر بائنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس پر ایکشن جو ہے وہ قانونی طور پہ ضروری ہوتا ہے؟ اضافی نوٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے سر؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو اضافی نوٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے اپنی ایک ریزننگ دے کے اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا ہے، لیکن وہ ججمنٹ کا حصہ نہیں بنتا جب تک کہ میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ نہ کرے. مثلاً اس کیس میں 5 جج صاحبان تھے. اگر 5 جج صاحبان کی میجورٹی یعنی کہ 3 لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے، تو پھر تو وہ ایک بائنڈنگ ہے اور وہ اس کے اوپر حکومت یا جو بھی ہے آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن، اس کو کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر وہ صرف ایک جج صاحب یا ان 2 جج صاحب نے
اپنے ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس چیز پہ غور کر کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا کابینہ کو. اور اگر یہ کابینہ فیصلہ کرتی ہے کسی صورت میں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی ہے، تو میری نظر میں وہ کارروائی خود غیر آئینی ہوگی اور غیر قانونی ہوگی، اور اس کو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ آگے چلنے نہیں دے گی. وہ اس قسم کی کارروائی کو ادھر ہی ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے میں سائفر اور امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اس حوالے سے بھی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس بیانیے کو مکمل طور پر نفی کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو بنیاد بنا کر حکومت کو قانونی فورم سے پرسیو کروا سکتی ہے کہ تحقیقات اب کی جائیں امریکی سازش اور سائفر والے سارے معاملے کی؟ پی ٹی آئی کو اب گراؤنڈ ملتا ہے لیگل کچھ؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عدالت نے یہ نہیں کہا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا وہ اس کا کوئی وہ غلط ہے، یا کوئی اس پہ جو عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب یہ سائفر گیا تھا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس، تو اس کے پاس اتنے شواہد نہیں تھے، نہ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ہم اس پہ کوئی فیصلہ کر سکیں حتمی. یہ ہونا یہ چاہیے، عدالت نے ایک سجیشن دی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھتی یا انکوائری کمیشن بیٹھتی، اور انکوائری کمیشن فیصلہ کرتی کہ یہ کیا اس میں سچائی ہے یا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز چھوڑ دی ہے عدالت نے، اور کہا ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے تو وہ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، اور کمیشن اس پہ فیصلہ کرے تاکہ وہ ایک طرح سے ٹرائل کر کے ایک طرح سے ایویڈنس لے کے شہادت لے کے اس پہ ایک حتمی فیصلہ کرے. تو یہ بالکل ایک لائیو ایشو ہے، ابھی تک یہ ایک زندہ ایشو ہے، اور یہ ابھی ختم نہیں کیا عدالت نے. فیصلہ کی ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں. عدالت نے کہا ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ایک کمیشن بیٹھے اور کمیشن اس کے اوپر کارروائی کر کے اپنا فیصلہ سنائے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر سید الظفر صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے.